آپ نے جو سبق دیا، آپ نے جو درس دیا، آپ نے جو تعلیمات دی، نرم گفتار، معافی، درگزر، صبر، ظرف، استقامت اور معاف کر دینا، یہ صرف آپ نے درس نہیں دیا بلکہ اپنی زندگی میں کر کے بھی دکھایا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک یہ عثمان کی نسل میں ہی چابی رہے گی، کوئی چابی اسے لے نہیں سکتا۔ یہ ہے اخلاق کا فقدان ہے، اخلاق کی کمی ہے، صبر نہیں ہے، ظرف نہیں ہے۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی سے کوئی بات کر لے تو جواب کوئی اور ہی آتا ہے۔ آپ اولاد سے بات کریں، کوئی اور جواب، اولاد آپ سے بات کرے، کوئی اور جواب۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے صرف اخلاق عظیمہ پر عمل کرنے کی تھوڑی بہت بھی کوشش کر لی جائے تو یہ میرا معاشرہ، یہ میرا دفتر، یہ میری درسگاہ، یہ میرا گھر، یہ میرا سکول، یہ میرا بازار، یہ میری دکان، یہ میری خریداری، یہ میری تجارت انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن سکتی ہے، جنت کی مثال بن سکتی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہم بات کریں گے اخلاق کے متعلق۔ تو اخلاق کی 3 قسمیں ہیں: اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ یہ یہودیوں کو ملے۔ اخلاق حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اتنی ہی تکلیف دی جائے۔ کسی نے ایک مکہ لگایا تو اس کے بدلے میں ایک ہی مکہ لگایا جائے۔ اور دوسرے اخلاق کریمانہ، یہ اس سے پہلے سے زیادہ اچھے عیسائیوں کو ملے ہیں۔ یعنی کوئی شخص کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے بدلے میں تکلیف نہ دی جائے بلکہ معاف کر دیا جائے۔ اور تیسرے اخلاق عظیمہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اور اس امت کے حصے میں آئے ہیں کہ کوئی انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے، اور معاف کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں اور اس کے بارے میں زندگی بھر اپنے دل کو صاف رکھا جائے اور اپنے مشورے میں اسے شامل کیا جائے۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ جس کے متعلق اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حضور علیہ السلام اخلاق عظیمہ پر فائز تھے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اما جان، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو مسند امام احمد میں ہے، اما جان نے جواب دیا، کما کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں تھا وہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ آپ نے جو سبق دیا، آپ نے جو درس دیا، آپ نے جو تعلیمات دی، نرم گفتار، معافی، درگزر، صبر، ظرف، استقامت اور معاف کر دینا، یہ صرف آپ نے درس نہیں دیا بلکہ اپنی زندگی میں کر کے بھی دکھایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں خادم بن کر رہا، لیکن قربان جائیں 10 سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا نہیں، پیار اور محبت سے میرے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح آپ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن کے آئے، حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی گزارنے لگے تو حضرت زید کے والد اور چاچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا مسلمانوں کے نبی کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو دونوں حضرات آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اختیار دیتا ہوں زید کو، اگر زید جانا چاہے تو زید کی مرضی ہے، میں فدیہ بھی نہیں لیتا، میں معافی دیتا ہوں، میں معاف کر دوں گا، لیکن میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ قربان جائیں حضور کے اخلاق اور تعلیمات پہ اور شفقت اور محبت پہ کہ والد اور چاچا نے پوچھا کہ بیٹا زید ہمارے ساتھ چلنا ہے؟ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے والد محترم،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے میرے چاچا اور والد سے بھی زیادہ مہربان ہیں اور مشفق ہیں، میں کسی قیمت میں بھی حضور کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ حضور کی اخلاق کی چمک تھی جس نے ایک غلام کو عاشق بنا دیا۔ تو میرے بھائی، اگر مکہ المکرمہ کی زندگی میں جائیں تو ایک عورت ہے، وہ گاہے بگاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کچرا پھینکتی ہے۔ کچھ دن وہ نظر نہ آئی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ کیا دیکھا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ نے اس کا حال پوچھا تو وہ بڑی متاثر ہوئی۔ یا رسول اللہ، میں تو آپ کی دشمن، یا رسول اللہ میں تو آپ کی گستاخ، یا رسول اللہ میں تو آپ کو تکلیف دینے والی عورت ہوں اور آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے عورت، میری یہی تعلیمات ہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین اور اخلاق کا منبع بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ عورت اتنی متاثر ہوئی آپ کے اخلاق سے کہ فوراً وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اگر مدینہ المنورہ کی زندگی میں آئیں تو عبداللہ بن ابی منافق مدینہ المنورہ کے اندر حضور کا سب سے بڑا دشمن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معاملے میں وہ دل آزاری کیا کرتا تھا، لیکن آپ صبر کرتے، آپ برداشت کرتے، لیکن آپ نے کبھی بدلہ نہ لیا اور نہ ہی بدلہ لینے کا سوچا۔ لیکن آپ کے اخلاق کا کیا کمال ہے کہ عبداللہ بن ابی فوت ہوتا ہے تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا دوڑتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں اور کفن کے لیے اپنی قمیض دے دیں، اپنا کرتا عنایت فرما دیں۔ قربان جائیں، وہ انسان جو اسلام کا دشمن، وہ انسان جو پیغمبر اعظم محسن انسانیت کا دشمن ہے، لیکن آپ کے اخلاق پہ قربان جائیں، آپ کی رحمت پہ قربان جائیں، آپ کے حسن سلوک پہ قربان جائیں، آپ کی معافی پہ قربان جائیں۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی اور کرتا بھی عنایت فرما دی۔ یہ کتنی بڑی مثال ہے، طائف کا واقعہ کتنی بڑی مثال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ کی زندگی میں اسلام کی دعوت آگے نہیں جا رہی، آپ مایوس ہو گئے تو آپ نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور طائف کی وادیوں میں چلے گئے اور وہاں اللہ کی توحید کا پیغام دیا، تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگے، تو انہوں نے تدبیر بنائی، چند نوجوان اوباش بدماشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر اٹھائے اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کر دیا۔ آپ کی پنڈلیاں مبارک خون کی ندیوں میں بہہ رہی تھی اور آپ تکلیف میں تھے۔ سامنے باغ میں آپ نے پناہ لی، یہ باغ عتبہ بن ربیعہ جو غزوہ بدر میں جس کے ہاتھ میں دشمن مشرکین مکہ اور کفر کا جھنڈا تھا، پرچم تھا، اتنا بڑا دشمن، لیکن آپ کی تکلیف میں اضافہ تھا تو آپ کے خادم آپ کو اٹھا کر اس باغ میں لے گئے۔ تو دشمن نے بھی جب آپ کے زخموں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ کو پانی اور انگور پیش فرمائے اور کہا، یا رسول اللہ، رشتہ داری کی قسم ہے، میرے ہدیے کو قبول فرما لیں۔ تو اتنی بڑی تکلیف کے باوجود آپ نے دشمن کے ہدیے کو قبول فرمایا۔ جو تحفہ لے کے آیا حضرت عداس غلام تھا، کافر تھا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا، تو وہاں پہ فرشتے آئے عذاب کے، یا رسول اللہ، اللہ پاک کے ساتوں آسمان لرز اٹھے ہیں، عرش لرز اٹھا ہے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ اتنے زخمی ہو چکے ہیں، آپ کا مقام یہ لوگ نہیں جانتے، آپ اشارہ فرمائیں، ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن قربان جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں میں نے یہاں پہ پڑھی۔ ایک چیز یہ پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فرشتوں، اللہم اہد قومی، یہ لوگ میرے مقام کو نہیں جانتے، اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ ایمان پیدا فرما دے۔
تو میں دعا کرتا ہوں اللہم اہد قومی کہ اللہ اس قوم کے اندر اسلام اور ایمان کو پیدا فرما۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فرشتوں اللہ کو جا کر میرا سلام کہنا اور یوں عرض کرنا کہ یا اللہ آپ کا پیارا محبوب عرض کرتا ہے کہ اللہ اگر ان کو تو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو ان کو تو ایمان اور اسلام بھی عطا فرما سکتا ہے، تو ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ یہ کتنا بڑا اخلاق ہے۔ اور اخلاق کی مثال اگر دیکھنا چاہتے ہو تو فتح مکہ، سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں اور اس طرح آپ نے سر مبارک جھکایا ہوا ہے۔ یہ آپ کا انداز تھا، متکبرانہ انداز نہ تھا، سختی والا انداز نہ تھا، یہ انداز تھا کہ آپ مکہ المکرمہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ کافر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم سے انتقام لیا جائے گا، آج ہم سے بلال و زنیرہ و سمیہ کے واقعات اور حادثات کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے وہ جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ ایسے اخلاق آج تک نہیں دیکھے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا مت ڈرو، آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں اور معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی موقع پہ آپ نے فرمایا عثمان کدھر ہے جس کے پاس بیت اللہ شریف کے دروازے کی چابی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور عثمان کو لے کے آئے، چھپا ہوا ہے۔ میرے آقا نے سامنے کھڑا کیا اور آپ نے کیا فرمایا، عثمان تمہیں یاد ہے ایک وہ وقت تھا کہ میں مکہ المکرمہ سے ہجرت کر رہا تھا اور میرا دل کیا کہ میں بیت اللہ کے اندر نفل ادا کر لوں، تجھے میں نے بلایا تھا، تو نے مجھے چابی نہ دی، اور اس وقت میں نے کہا تھا عثمان اس وقت کو یاد کرنا جب چابی میرے ہاتھ میں آئے گی۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، چابی دے دو۔ میرے محبوب نے چابی لی، دروازہ کھولا، بیت اللہ شریف کی صفائی کروائی، نماز ادا کی، نوافل ادا کیے اور باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام کا جم غفیر ہے اور عثمان ایسے سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، شرمندہ ہیں، پریشان ہیں کہ آج چابی، آج یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ مقام رخصت ہونے والا ہے۔ اور صحابہ کرام کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ آج ہمیں چابی ملے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا بھی یا رسول اللہ ہمارا خاندان حاجیوں کو پانی پلاتا رہا ہے، ہمارا خاندان حاجیوں کو خدمت کرتا رہا ہے، تو یہ اگر اعزاز ہمارے حصے میں آ جائے تو قربان جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چابی پکڑی اور عثمان کے ہاتھ پہ رکھ دی اور فرمایا عثمان ایک وہ کام تھا جو تو نے کیا، لیکن میرا اخلاق عظیمہ یہ ہے، اے میرے صحابہ یہ چابی میں عثمان کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں، اب قیامت کی صبح تک یہ عثمان کی نسل میں ہی چابی رہے گی، کوئی چابی سے لے نہیں سکتا۔ یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو میرے بھائیو آج معاشرے کے اندر اخلاق کا فقدان ہے، اخلاق کی کمی ہے، صبر نہیں ہے، ظرف نہیں ہے۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی سے کوئی بات کر لے تو جواب کوئی اور ہی آتا ہے، آپ اولاد سے بات کریں کوئی اور جواب، اولاد آپ سے بات کرے کوئی اور جواب۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے صرف اخلاق عظیمہ پر عمل کرنے کی تھوڑی بہت بھی کوشش کر لی جائے تو یہ میرا معاشرہ، یہ میرا دفتر، یہ میری درسگاہ، یہ میرا گھر، یہ میرا سکول، یہ میرا بازار، یہ میری دکان، یہ میری خریداری، یہ میری تجارت انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن سکتی ہے، جنت کی مثال بن سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔